السلام علیکم ڈیفینس ٹاورز فرینڈز، آج پاک ترک دوستی کو لے کر ایک اور اہم سنگ میل عبور ہو جائے گا۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان 5 جولائی 2018 کو طے پانے والے معاہدے کے تحت پاک نیوی کے لیے آرڈر کی جانے والی 4 ملجم کلاس کارویٹس کے سلسلے کی پہلی شپ آج ترکی میں لانچ ہو رہی ہے۔ اس شپ کے تمام تر ویپنز، اس پروجیکٹ کی ٹائم لائن اور سسٹمز پر تفصیلاً بات کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پاک نیوی کے لیے آرڈر کی جانے والی ملجم کارویٹس میں سے 2 پاکستان اور 2 ترکی میں تیار ہونا ہے۔ اس وقت 2 شپس پاکستان اور 2 ترکی میں انڈر کنسٹرکشن ہیں۔ اس پروجیکٹ کے بارے میں ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ پاکستانی انجینئرز شپس کی کنسٹرکشن کے دوران آن جاب ٹریننگ حاصل کریں گے اور اس ٹریننگ سے حاصل کردہ تجربات کی روشنی میں چوتھی شپ کی کنسٹرکشن تک ترکی کے تعاون سے نئی شپ کو ڈیزائن اور ڈیولپ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پاکستان جناح کلاس کے نام سے مقامی سطح پر فریگیٹ کو ڈیزائن اور ڈیولپ کرے گا۔ اطلاعات کے مطابق عین ممکن ہے کہ جناح کلاس فریگیٹ کا ماڈل 17 اگست سے ترکی میں شروع ہونے والی بین الاقوامی دفاعی نمائش میں شو کیس کیا جائے۔ پاک نیوی کے لیے تیار کی جانے والی بلجیم کارویٹس، جس کو اب غالباً بابر کلاس فریگیٹ کہا جائے گا، 2926 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہیں۔ بابر کلاس شپ ترکی کی 2400 ٹن وزنی اڈا کلاس کارویٹ سے زائد اور 3000 ٹن استیف کلاس فریگیٹ سے تھوڑی سی کم ہے۔ پاک نیوی کی بابر کلاس شپ 108 میٹر لمبی ہے اور یہ 93 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکے گی۔ اس کی انڈیورنس 15 ڈیز اور اس شپ کی رینج 3500 ناٹیکل مائلز جبکہ سپیڈ 31 ناٹس ہوگی۔ بابر کلاس شپ کے اگر ویپنز کی بات کریں تو اس پر اب پہلے پلان کیے جانے والے 16 سیلز کے ورٹیکل لانچ سسٹم کی جگہ مختلف ٹائپ کا 16 سیلز ورٹیکل لانچ سسٹم نصب کیا جائے گا۔ اس ورٹیکل لانچ سسٹم سے یورپین کنسورشیم MBDA کا تیار کردہ البیٹراس نیکسٹ جنریشن میزائل فائر کیا جا سکے گا۔ البیٹراس سافٹ ورٹیکل لانچ سسٹم استعمال کرتا ہے۔ اس میزائل کو کنسٹر سے ایجیکٹ کرنے کے لیے کولڈ گیس جنریٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے چائنیز ساختہ HQ-16 سرفیس ٹو ایئر میزائل کے انسٹال کیے جانے کا منصوبہ تھا۔ HQ-16 کے بیس ورژن کی رینج 42 کلومیٹر اور B ورژن کی رینج 70 کلومیٹر ہے، لیکن البیٹراس کی رینج 45 کلومیٹر سے زائد اور اس میں ایکٹیو سیکر کی بدولت پاک نیوی کی بابر کلاس شپس ایک وقت میں زیادہ اہداف کو انگیج کر سکیں گی، جو شاید سیمی ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ HQ-16 سے ممکن نہ ہوتا۔ دیگر ویپنز میں اٹالین ساختہ اوٹو میلیرا 76 ملی میٹر سپر ریپڈ گن بھی نصب ہوگی۔ یہ گن 120 راؤنڈز پر منٹ فائر کر سکتی ہے۔ ایسلسان کے تیار کردہ 2 25 ملی میٹر کی سٹاپ ریموٹ کنٹرول اسٹیبلائزڈ نیول گنز اور ایسلسان کا ہی تیار کردہ گوگدنیز کلوز ان ویپن سسٹم بھی نصب ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ ویپنز شپ کے سیلف ڈیفنس کے لیے شپ پر حملہ آور سی اسکیمنگ میزائلز اور راکٹس کو انٹرسیپٹ کرنے کے علاوہ لو فلائنگ آبجیکٹس کو شارٹ رینج میں انٹرسیپٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بابر کلاس شپ پر 6 حربہ اینٹی شپ اور لینڈ اٹیک صلاحیت رکھنے والے کروز میزائل بھی نصب ہوں گے۔ اس میزائل کی رینج 450 سے لے کر 700 کلومیٹر ہے، جبکہ یہ ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ البتہ ایک اور انڈر ڈیولپمنٹ میزائل بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے، جس کی مزید تفصیلات ابھی کے لیے دستیاب نہیں۔ فرینڈز، اگر بابر کلاس شپ پر دیگر سسٹمز اور سینسرز کی بات کریں تو اس میں ہیولسان کا ایڈوینٹ کامبیٹ مینجمنٹ سسٹم، ایسلسان کا سمارٹ SMK2 3D نیول سرچ ریڈار قابل ذکر ہے۔ اس ریڈار کی رینج 250 کلومیٹر اور یہ 3D ایئر ٹارگٹس کی ڈیٹیکشن اور ٹریکنگ کے علاوہ 2D سرفیس ٹارگٹس کو ڈیٹیکٹ اور ٹریک کر سکتا ہے۔ اس میں ٹارگٹس کی کلاسیفیکیشن کے ساتھ ساتھ جیمرز کی ڈیٹیکشن اور ٹریکنگ کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ دیگر سسٹمز میں ایلپر نیویگیشن اور لو پروبیبلٹی آف انٹرسیپٹ ریڈار، جو بنیادی طور پر سطح سمندر پر اہداف کی شناخت کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی اس شپ پر نصب ہوگا۔
हेल्पर रेडार को तुर्क कंपनी एसलसान ने तैयार किया है और इसकी रेंज 36 नॉटिकल माइल्स है। इस रेडार को ख़ास तौर पर दौरान जंग अपनी शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर दुश्मन की वेसल्स को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीगर सिस्टम्स में हाइजर टारपीडो काउंटर मैयर सिस्टम इसके सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होगा। ये सिस्टम 6 मुख्तलिफ टारगेट्स की ट्रैकिंग कर सकता है। इसके अलावा एसलसान के ही तैयार करदा इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर भी देखने को मिलेंगे। कुछ सोर्सेज के मुताबिक रेडार इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम भी इस शिप के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर निज़ाम का हिस्सा होंगे। पाक नेवी के लिए तुर्की और पाकिस्तान में तैयार करदा मिल्जम क्लास कॉर्वेट या बाबर शिप की अगर स्केजुअल की बात करें तो मुख्तलिफ सोर्सेज के मुताबिक पहली शिप 2023 में पाक नेवी में कमीशन की जाएगी, जबकि बाकी तीनों शिप्स एक दूसरे से 6 माह के गैप में पाकिस्तान नेवी के फ्लीट में शामिल होंगी। यूं चौथी और आखिरी शिप 2025 में पाक नेवी के हवाले कर दी जाएगी। याद रहे कि इस वक्त पाक नेवी की अगस्टा क्लास सबमरीन्स भी तुर्की में मिड लाइफ अपग्रेड प्रोग्राम से गुजर रही हैं, जिनमें से एक पहले ही पाक नेवी को 2020 में हवाले कर दी गई थी, जबकि दीगर के बारे में ज़्यादा तफसीलात दस्तयाब नहीं। अलबत्ता इस मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत दीगर 2 सबमरीन्स 1 साल के गैप से पाक नेवी को डिलीवर की जाना थी। इन सबमरीन्स पर मॉडर्नाइजेशन से मुतालिक $350 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट तुर्क कंपनी STM के साथ 2016 में तय पाया था। इस मिड लाइफ अपग्रेड प्रोग्राम में इस सबमरीन का मुकम्मल सोनार स्वीट, पेरिस्कोप सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, रेडार और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम रिप्लेस किया जाना था। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।